وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جی ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جنہوں نے امانت کے ساتھ ساری دنیا والوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو روح اور جسم یہ دونوں سے مل کر کے انسان بنا۔ انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، روح اور جسم دو مل کر کے انسان بنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے نفس کو بھی اللہ نے اندر پیدا کیا۔ نفس بھی رہتا ہے ہر ایک آدمی میں۔ وہ نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ڈالی، برائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ڈال دیا ہے۔ یعنی انسانی نفس کو اگر اچھائیاں دیتے رہے تو وہ قبول کرتا رہے گا، اور ایسے ہی برائیاں اگر اس کو دیتے رہے تو وہ بھی وہ قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ بندہ یا وہ بندی جو اچھائیوں کو لیا، اور ناکام ہوئے وہ جو برائیوں کو لیے۔ یہ معلوم ہوا کہ اچھائی اور برائی لینے کی دو بھی طاقتیں اللہ نے نفس کے اندر رکھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو آئے اسی لیے آئے کہ نفس کے اندر سے برائیاں نکال کر کے اچھائیاں داخل کریں، اچھائیوں کو ڈالیں، اچھائیاں نفس کے اندر رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں بات بیان فرمائی۔ ایک جگہ کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ بے شک وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا شرک کی گندگی سے، بتوں کی گندگی سے اور بدعتوں کی گندگی سے، اور اسی طرح سے حسد، جلن وغیرہ کی گندگی سے اپنے نفس کو جو پاک کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک ریزن یہ بھی بتلایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی پروردگار ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں لوگوں پر تلاوت کر کے سناتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہ رسول کے بھیجے جانے کا مقصد بتلایا گیا۔ میرے بھائیوں، تزکیہ نفس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج ہم یہی معلوم کریں گے۔ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں اور نفس کو تزکیہ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تزکیہ نفس کہتے ہیں نفس کو غلط رجحانات سے، غلط جگہوں سے موڑ کر اللہ رب العالمین کے ڈر کے راستے پر لانا۔ غلط رجحانات، غلط خیالات، حرام کاموں، حرام چیزوں اور غلط چیزوں کی طرف جو نفس بھاگتا رہتا ہے، اس کو پکڑ کر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بٹھانا، اس کو بولتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ۔ قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارے طریقے بتلائے گئے، بہت سارے راستے بتلائے گئے۔ اگر ان طریقوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا نفس پاک رہے گا، اور غلط رجحانات، غلط میلانات اور غلط چیز کی طرف نفس نہیں جائے گا۔ اب اگر غلط چیز کی طرف نفس نہیں گیا تو فائدہ کیا ہے؟ غلط چیز کی طرف نفس نہیں گیا تو فائدہ یہ ہے کہ اطاعت میں، نیکی میں، اچھے کاموں میں دل لگے گا۔ اچھا، اچھے کاموں میں، اطاعت میں دل لگا تو کیا ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ دل جس میں لگتا ہے انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب یہ دل نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں لگے گا تو عبادت کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی امن سے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو نفس کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ ذرائع ہیں
جن ذرائع کو اپنا کر کے ہم اپنے نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے بچا سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلا ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل کے اندر رکھنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، معمولی چیز پر بھی صبر کر لینا، آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرتے رہنا، یہ تقوی کا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بات صحیح بات بولو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہارے معاملات کو درست کر دیں گے، تمہارے دل کو صحیح کر دیں گے۔ یہ یصلح لکم اعمالکم میں دل کی درستگی سے عمل درست ہوتا ہے۔ تو دل کو درست اللہ کب کریں گے؟ جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، تقوی آئے گا، تقوی کی زندگی گزارو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی جب انسان کے دل میں آتا ہے ڈر اللہ کا، تو آٹومیٹکلی انسان جو ہے نفس میں ایک نگران کو مقرر کر لیتا ہے، ایک نگران آ جاتا ہے نفس کے اندر، ایک نگران ہے، ایک واچمین ہے نفس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ہمارے دل میں تقوی آ جائے تو ایک واچمین دل کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ واچمین ہر غلطی پر متنبہ کرتا ہے، ہر غلطی پر آگاہ کرتا ہے کہ غلط کام تم کر رہے ہو، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے دل کے اندر بات کھٹکتی ہے، اس کو اشارہ ملتا ہے، یہ نگران جو ہے اندر اس کو دباتا ہے۔ اللہ کا تقوی آ جانے کے بعد دل کے اندر ایک نگران پیدا ہو جاتا ہے، غلطی پر اس کو تنبیہ کرتا ہے، سیدھی راہ کیا وہ گائیڈ کرتا ہے، سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور مومن جو ہے نفس کے علاج میں لگ جاتا ہے، تقوی آ جانے کے بعد مومن جو ہے نفس کے علاج میں لگ جاتا ہے، خواہشات سے جہاد کرتا ہے، خواہشات پر عمل نہیں کرتا، خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے، جیت جاتا ہے، خواہشات کو دبا لیتا ہے، پیر کے نیچے رکھ دیتا ہے اور خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ خواہشات کے خلاف جہاد کرے اور نفس کے علاج میں لگا رہے تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ مومن کا تقوی آنے کے بعد، نگران مقرر کرنے کے بعد فائدہ یہ ہے کہ اس کا احساس تیز ہو جاتا ہے، احساس جو ہے نا تیز ہو جاتا ہے۔ غلط کام ہے، بولتے نا اچھے جانور کو ایک مار، اچھے انسان کو ایک بات، یعنی اگر کچھ غلطی کر رہے ہو، باپ بولے نکو کرو بیٹا ویسا نکو کرو تو فوراً وہ مان جائے گا، استاد بولے ایسا نہیں کرنا چاہیے فوراً وہ مان جائے گا، بڑے لوگ بولے یہ غلط کام ہے مت کرو تو فوراً وہ مان جائے گا۔ آج بچوں کے اندر ضد پن زیادہ ہے، بڑے بچے جو بالغ بچے ہیں ضد پن سے ان کے اوپر غصے سے غلط کام کرتے ہیں گناہ بول کر کے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی کا نگران نہیں ہے۔ تقوی کا نگران ہے تو نتیجہ فائدہ یہ ہے کہ احساس انسان کا تیز ہو جاتا ہے، ایک بات بولے غلط چیز ہے تو فوراً وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو پیارے نبی نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، آ کر کے کہا کہ سونے کی انگوٹھی تم پہنے ہوئے ہو، یہ انگار ہے جو تم ڈالے ہوئے ہو، فوراً نکالے پھینک دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جانے کے بعد دوسرے صحابہ نے کہا لے لو، گھر والیوں کو تو کام آئے گا، یا کم سے کم اس کو بیچ کر کے پیسے تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ جس چیز کو نبی نے پھینک دیا اس کو میں کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ سونے کی انگوٹھی چھوڑ دی، اس کو نبی نے نکال کر کے پھینک دیا نا، اللہ کے نبی چھوڑ دیے۔ احساس انسان کا تیز ہو جاتا ہے، خیر کے مقامات کو جلدی پہچان لیتا ہے۔ جب نگران دل میں آ جائے خیر کے مقامات کو جلدی پہچان لیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، کون سی جگہ پہ خیر ہے، نیکیاں کمانے کا ذریعہ، فوراً آگے بڑھ جاتا ہے، کام کو کر لیتا ہے، نیکیاں اپنے نامہ عمل میں جمع کر لیتا ہے۔ یہ نگران رکھنے کا فائدہ ہے، شر کے مقامات سے مکمل جانکاری حاصل کر لیتا ہے۔ بہت مرتبہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے اندر آ کر کے کون سی چیز انسان کو زیادہ پسند ہے اسی چیز سے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ انسان کو اگر دین زیادہ پسند ہے تو دینداری میں غلو کرے گا، دینداری میں جا کر کے اتنا اپنے آپ کو دیندار بنانے کا زام، اپنے آپ کو دیندار بننے کا خیال لوگوں میں پیدا کرے گا کہ اللہ کے دوسرے سارے بندوں کو معمولی دیکھے گا، ارے یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں، میں 5 وقت نمازی ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں ہے۔ عبادت کے راہ میں آ کر کے اس طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ عبادت سے تھوڑا دور ہے تو اتنا زیادہ دور کر دیتا ہے کہ اب تو تمہاری عبادت اگر تم کچھ کرو گے بھی تو فائدہ نہیں ہے، سو مرنے کے بعد تم دیکھ لو گے اب جو کچھ کرنا ہے خواہشات میں گزار دو۔ ایسا انسان کے اندر آ کر کے دیکھتا ہے کون سی چیز کی خواہش زیادہ ہے، اسی چیز کے ذریعے سے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ کسی کے پاس علم اچھا ہے تو علم کے راستے سے آ کر کے ریاکاری میں مبتلا کر کے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی جاہل ہے تو اب شیطان کو تو لڈو مل گئے جیسا کہ کسی بھی طرح سے وہ گمراہ کر سکتا ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس تو کسی بھی طرح سے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو،
تو انسان جو ہے جو شر کے مقامات ہے، برائی اور گناہ کے، اس کو فوراً پہچان لیتا ہے، یہ نگران آنے کی وجہ سے خواہشات اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ تزکیہ ہے، یہ تقوی سے آتا ہے۔ انسان کو ہمارے نفس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا؟ دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لینا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھا لینا کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم کو جواب دینا ہے۔ دوسرا، آخرت میں جواب دہی کا احساس، آخرت میں جواب دینے کا احساس، یہ انسان کو بھلائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، یہ عقیدہ انسان کو کیا کرے گا؟ اچھائی کی طرف ابھارے گا اور برائی سے روکے گا۔ ایک چھوٹی ایک مثال میں بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ایک گھر میں اندر آپ آئے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو سمجھے گا انسان کہ مجھ کو واچ کیا جا رہا ہے، مجھ کو دیکھا جا رہا ہے، میرے حرکتوں کو نقل کی، میرے حرکتوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ وہی کام کرنے کی کوشش کرے گا جو کام اچھا ہے، جو کام اچھا ہے، اور وہ غلط کام کبھی نہیں کرے گا، کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ احساس ہے کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں۔ تو سمجھیے کہ رب العالمین کا کیمرہ ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان کے ذہن کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ صرف نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں بلکہ قیامت کے روز ہم کو دکھائیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہے تو اللہ اس کو دکھا دیں گے قیامت میں، اور ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ تو یہ احساس جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو خیر کی طرف وہ آمادہ ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کا اچھائی کی طرف وہ نکل کر کے جانے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ یاد رکھو لوگوں، عورتوں، مردوں، جو تم کر رہے ہو قیامت کے روز حاضر پاؤ گے، جو تم کر رہے ہو ہم سب نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پکڑا جا رہا ہے، آڈیو بھی پکڑا جا رہا ہے تمہارا، اور تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا بھی جا رہا ہے، سب تمہارے سامنے لا کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کتاب کو کیا ہو گیا کہ سب کو انٹر کر ڈالا ہے، سب کو انٹر کر ڈالا ہے، چھوٹا گناہ، چھوٹی کام جو میں نے کہیں چھپ کر کے کبھی کیا میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کے اندر سب وہاں پہ موجود پائے گا۔ یہ احساس انسان کے اندر آ جائے کہ اللہ کے سامنے ہے میں، تو خیر میں وہ آگے بڑھے گا، برائی سے وہ بچے گا، اور حقیقت میں ایسے ہی بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابن آدم کے پاؤں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ احساس ہم کو ہونا چاہیے، عمر کہاں گزارے، عمر کہاں گزارا، عبادت میں گزارا، دنیا پرستی میں، دنیا داری میں، عائش اور مستی میں گزارا، عمر کہاں گزارا۔ پھر اللہ پوچھیں گے جوانی، جو پورے کی پوری زندگی میں تمہارے لیے بہت قیمتی تھی، جوانی کو تم نے کہاں گزارا، کیسے صرف کیا۔ اللہ نے مال دیا تھا، مال کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ مال کیسے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ سوالات ہونے کے بعد، جوابات ملنے کے بعد ہی انسان آگے بڑھ سکے گا، ورنہ وہیں پہ کھڑا رہے گا، پسینے میں شراب اور رہے گا، ڈوبا ہوا رہے گا۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ ایسے موقع پر یہ 4 سوالات کے جوابات ہم کو دینا ہے، اور یہ 4 سوالات کیا ہے؟ ہماری زندگی میں چلنے والی چیز ہے۔ اللہ نے عمر دی، جوانی دی، مال دیا، اور مال کمانے کا ذریعہ دیا، اور مال کو خرچ کرنے کے لیے سمجھ بھی دیا، کہاں پہ خرچ کر رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے۔ بس ایسا سمجھو ایک بادشاہ ہے، 1 لاکھ روپے آپ کو دیا، بولا کہ 4 سال یا 5 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپے کا حساب مجھ کو دینا ہے۔ اب اگر کوئی لکھتا رہے گا، غلط جگہ پر اس کو خرچ نہیں کرے گا، بلکہ سب جو کچھ اس نے خرچ کیا صحیح جگہ پہ خرچ کیا لکھتا رہے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ جائے گا، مالک پوچھے گا کہ لاؤ حساب لاؤ، تو فوراً وہ بتا دے گا۔ اب یہ منمانی جگہ پہ استعمال کیا ہے، لوٹ مار کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، تو یہ کیا جواب دے گا؟ بس ہماری زندگی اور ہماری عمر بس یہی ہے، اللہ نے ہمیں دیا، پھر اس کے بعد ہم سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، صلاحیتیں دی، کمال دیا، جمال دیا، ٹیلنٹ دیا، مال دیا، دولت دیا، گھر بار دیا، اولاد دیا، سب کے بارے میں پوچھنا چاہیے، سب کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ ان کو صحیح طریقے سے اگر رکھیں گے تو جواب آسانی سے ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ منمانی کی تو پھر وہاں پر جواب ہم سے نہ نکلے گا، بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نفس کا محاسبہ ہم کرتے رہیں۔ آدمی اپنے لیے مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، یہ پہچانتا ہے، کتا بھی پہچانتا ہے۔ اب دیکھو کہ کتے کے سامنے اگر آپ روٹی پھینکیں گے تو سامنے آئے گا، اور لکڑی لے کے کھڑیں گے تو چلا جائے گا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ لکڑی یہ نقصان دہ ہے، اس لیے دور جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ روٹی یہ کھانے کی چیز ہے، اس لیے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک کتے کو بھی عقل ہے اس بات کی کہ میرے لیے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کے لیے وہ دیکھے کہ کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ جس کو حرام کیا اس میں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے،
اس سے وہ دور رہے, اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہے, اللہ حلال جس کو کیے اس کو آگے بڑھے, اس کے سامنے جائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, مومنو اللہ سے ڈرو, کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے وہ دیکھ لو. کل کے لیے یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تم کو حساب دینا ہے کہ تم نے کیا تیاری کی ہے اس کو دیکھ لو. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات کے وقت باغ میں چلے جاتے تھے, کھجوروں کے باغ میں چلے جاتے تھے, باغ میں جا کر کے کہتے کہ اے نفس اللہ کا تقوی اختیار کر, اللہ سے ڈر ورنہ اللہ تجھے عذاب دے گا. اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولتے. ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف تھے احنف بن قیس, ان کا معمول کیا تھا, رات میں اٹھتے تہجد کے موقع پہ 2 بجے اٹھ کے موم بتی چراغ جلتے رہتا تو چراغ میں انگلی رکھتے, چراغ میں انگلی رکھ کے جب چراغ میں انگلی جب گرم ہو جاتی جلتی, جب ان کو تکلیف ہوتی تب اپنے نفس سے سوال کرتے کہ صبح میں یہ کام کیوں کیا, صبح میں یہ کام کیوں کیا, اپنے آپ کو سزا دیتے. یہ محاسبہ نفس ہے. انسان جب برائی سے, برے کاموں سے, حرام کردہ چیزوں سے اس طرح نفس کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا, اچھائی کی طرف ہو جائے گا. نفس کا بھی ایک اصول ہے, اگر ہم اپنے آپ کو بھلائی کے کاموں میں یوز نہیں کریں گے تو شیطان ہم کو برائی کے کاموں میں یوز کرنے لگا تھا. ہم برائی کے کاموں میں یوز ہو جاتے, شیطان ہم کو کھینچ لیتا, کھینچ لے کے برائی کی طرف لے کے جاتا. اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھے کسی نہ کسی عبادت میں, نیکی میں, نیک کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, ویلفیئر کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. اگر ہم خالی ہیں, خالی نہیں ہیں, شیطان نے ہمارے ٹائم کو کیا ہے ضبط کر لیا ہے اور وہ اپنے طور پر وہ استعمال کرتا ہے. ہم کو جہاں پہ وہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہاں پہ وہ استعمال کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ مصروف رہنے کی کوشش کریں. ہمیشہ یہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں, میرے گناہ کتنے ہیں, یہ موازنہ کریں, یہ کمپیئر کریں. اللہ کی نعمتیں میرے اوپر کتنی ہوئی ہیں اور کتنے میں نافرمانیاں کر رہے ہیں. یہ غور کریں گے تو نفس کا محاسبہ ہوگا. اللہ کی نعمتیں دیکھ کر کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور قیام اللیل کا اہتمام ہے. رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ جو ہے نا, یہ نفس کے پاکیزہ ہونے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے, بہت بہترین ذریعہ ہے. رات میں اٹھ کر کے عبادت نہ کرنا یہ سمجھو کہ فاسق اور فاجر ہونے کی علامت ہے, اور رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنا مخلص مومن ہونے کی علامت ہے, مخلص مومن ہونے کی علامت ہے. کہ یہ تزکیہ نفس میں بہت زبردست کردار ہے. اللہ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا, رات میں اٹھنا, نماز پڑھنا نفس کو کچلنے میں بہت معاون ہے, بہت اچھا رول ادا کرتا ہے. تو یہ رات میں اٹھنے کی عادت. اس کے ساتھ ساتھ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. کسی کو انکار نہیں ہے موت سے کسی کو انکار نہیں ہے, اور کوئی نفس نہ وقت مقررہ آ جانے کے بعد بچتا نہیں ہے. پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس میں سے ایک آدمی کے موت کا وقت آ گیا, سارے لوگوں کے سامنے فرشتہ آئے گا اور اس کی روح نکالے کر کے جائے گا. سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے, آشش کرتے رہیں گے, اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. کس کا وقت کب ہے معلوم نہیں ہے. موت کو یاد رکھیں گے تو نفس پاک رہے گا اور وہ بھلائی کی طرف آگے بڑھتا رہے گا. انسان غور کرے, اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ وہ زندگی میں کتنا مجبور ہے, موت کے بعد کی زندگی کتنی بڑی ہے اور کتنی بھیانک ہے, اس کی تیاری کرے. یہ عقل مندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عقل مند انسان کون ہے, وہ جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے. اب تو ہم کتنے بے وقوف ہیں. دیکھو ہم جتنا بھی پلان کرتے ہیں فیوچر کا, وہ سارے کے سارے فیوچر پلاننگ میں موت کو بھول جاتے ہیں, صرف زندگی کا ہی پلاننگ کرتے ہیں, جبکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو موت کے بعد کا بھی ہم پلاننگ کریں. فیوچر پلاننگ میں ہم موت کے اندر تک کا نہیں, موت کے بعد کا بھی ہم جو ہے پلاننگ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت, زیادہ سے زیادہ ہمارے مزوں کو کھا جانے والی چیز کو یاد کرو. مزوں کو کھانے والی چیز کیا ہے؟ نبی نے کہا موت ہے. موت ہے, مزے سب بھول جاتا ہے انسان. موت کو یاد کرا, موت کو یاد کیا تو مزے سب بھول جاتا, دنیا کے انجوائمنٹ بھول جاتا. تو اس کو ہمیشہ کثرت سے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارا نفس کو پاک کرنے کے لیے. اس کے بعد خبر کا تصور بھی ذہن میں رکھیں. خبر ایک منزل ہے, بڑی تنگ تاریک منزل, کیڑے مکوڑے کا گھر ہے, ویران اور وحشت کا گھر. انسان اکیلا وہاں پہ رہے گا, کوئی اس کے ساتھ نہیں رہے گا. یہاں پہ گھر کے اندر بیوی چلے جائے, شوہر اکیلا ہے, تو کوئی دوسرے اس کے ساتھی آ جاتے کہ بچہ ہمارا اکیلا ہے. یا اگر شوہر چلے گئے, بیوی اکیلی ہے, تو ماں آ جاتی یا کوئی دوسری بہن آ جاتی کہ
میری بہن اکیلی ہے، میری بیٹی اکیلی ہے، ساتھ دینے کے لیے، ساتھ سجانے کے لیے، گھر کے اندر رہنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو اکیلے ہم کو خبر میں سونا ہے. اکیلے کوئی کسی کا وہاں پہ پرسان حال نہیں، نہ ہمارے بچے ہوں گے، نہ ہمارے والدین ہوں گے. انسان کو اکیلے تنہائی کا، وحشت کا گھر ہے، وہاں پہ جا کر کے سونا ہے. سزا ہے، جزائے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موتا کے ساتھ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 رہ جاتا ہے. 2 واپس آ جاتے ہیں یعنی اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار یا اس کے مال، اس کے نوکر چاکر جو بھی اس کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سب واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز اس کے پاس اندر رہتی ہے، اس کا عمل ہے. نیک عمل اگر اس نے کیا نفس کو اچھا رکھ کر کے، یہی عمل اس کا اس کے ساتھ رہتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام خبر کا تصور سنتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونے لگتے تھے، روتے تھے، جبکہ وہ کامیاب لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، پھر بھی روتے تھے. تو ہم کو اور کتنا رونا چاہیے. یہ ایسی حقیقت ہے، اسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہر ایک کے لیے قبر کا دروازہ کھلے گا، اس کے اندر ہم کو جانا ہے، منو مٹی کے نیچے سو جانا ہے. منو مٹی نیچے ڈال کر کے اوپر سے منو مٹی اوپر ڈال دیں گے. اس کے بعد توبہ استغفار ہم کرتے رہیں. یہ چمکیلی دنیا میں سینکڑوں چیزیں عبادت سے دور کرنے کے لیے، اور خود انسان خطا کار، کتنے زیادہ خطائیں اور خطاؤں کی طرف لے جانے کے لیے دنیا میں چمکیلی چیزیں، تو کتنا زیادہ ضرورت مند ہے ہم توبہ استغفار کے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. اس کے بعد ہمارے زبان کی حفاظت کرتے رہیں. یہ تزکیہ نفس کے ذرائع ہے. ان چیزوں پر اگر ہمارا عمل ہے تو انسان جو ہے خیر کی چیزوں کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، شر سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نفس کا تزکیہ اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.